اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اس دنیا کا خالق، مالک اور رازق اللہ ہے۔ انسان کو اس نے اپنی فطرت پہ بنایا ہے، اسے جو اچھا لگتا ہے وہ اسے کرنے کا کہہ دیتا ہے، اور جو اسے غلط لگتا ہے اس سے منع کر دیتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز میں جس سے روکا گیا ہے، انسان ہی کا فائدہ ہے، اس کے بچنے سے اللہ الرحمن کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور جس چیز کے کہنے کا، کرنے کا، کھانے کا، پینے کا حکم دیا گیا ہے، اس میں فائدہ انسان کا ہے، اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ مالک نے زمین بنائی، یہاں جو کچھ بھی بنایا ہے حضرت انسان کے لیے بنایا ہے، اس کی ضرورتوں کے لیے بنایا ہے۔ اس مالک نے کھلے لفظوں میں اوورآل یہ اجازت دے دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس زمین پہ جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے لیے حلال ہے، جائز ہے، تم اسے استعمال کر سکتے ہو، الا یہ کہ وحی نے اس سے روک دیا ہو۔ اس کی مثال سورۃ المائدہ ہے، مدنی سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مومنو جو تم نے وعدے پختہ کیے ہوں ان کو پورا کیا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، دنیا میں جتنے بھی چار پاؤں والے جانور ہیں، چوپائے ہیں، یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما یتلی علیکم، ہاں جس کا وحی میں ذکر آ جائے کہ یہ حرام ہے تو تم نے اسے استعمال نہیں کرنا، نہیں کھانا۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ وحی میں کہاں کہاں کس کس جانور کے لیے کیا وہ ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ اسی سورہ میں آیت نمبر 3 میں تذکرہ فرمایا ہے کہ حرمت علیکم المیتہ، چار پاؤں والے جانور اگر معروف اسلامی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر کے ان کا خون نہ بہایا جائے تو یہ مردار ہے، اور مردار حرام ہے۔ والدم، اور کسی بھی جانور کا خون ذبح کر کے یا ویسے استعمال کیا جائے تو یہ دم حرام ہے، خون حرام ہے۔ نہ آپ اس کو گوشت میں ڈال کے پکا سکتے ہیں، نہ آپ اس کو خشک کر کے ٹھنڈا کر کے آئس کریم فلیور ڈال کے ویسے کھا سکتے ہیں، اور نہ اس کو آپ فریش پی سکتے ہیں۔ دنیا کے جو استعمالات ہیں منع کر دیے گئے۔ ولحم الخنزیر، یہ خنزیر اور سور چار پاؤں والا ہے، چارہ کھاتا ہے، لیکن بائی نیم حرام ہے، یہ تم نے نہیں کھانا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اسی طرح جانور حلال ہو، پاؤں چار ہوں، چپایا ہو، اسے ذبح بھی کیا گیا ہو، بسم اللہ اللہ اکبر بھی اس پہ پڑھی گئی ہو، لیکن آپ نے اسے کسی سرکار، دربار، مزار، انسان، بت، نسب یا کسی بھی حوالے سے کسی اور کے نام کر دیا ہو تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، یہ بھی ویسے ہی حرام ہے جیسے ایک مردار حرام ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ والمنخنقہ، اگر کوئی جانور حلال ہے، چپایا ہے، اس کا گلا دب جاتا ہے، گل گھوٹو سے مر جاتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ،
اسی طرح موٹے آلے سے کسی کو مارا گیا ہے، خون نہیں بہا، تکبیر نہیں پڑی گئی تو حرام ہے۔ والمتردیہ، بلندی سے گر کے یہ جانور گرا ہے، مر گیا ہے، کنویں میں گر گیا ہے، پہاڑ سے گر گیا ہے، بلڈنگ سے گر گیا ہے، مر گیا ہے، حرام ہے۔ والنتیہہ، ٹکر لگ کے، ایکسیڈنٹ ہو کے، آپس میں جانور ٹکر مار کے دیوار میں لگ کے مر گیا ہے تو یہ جانور حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس جانور کو چپایا ہے، حلال ہے، درندوں نے کھا لیا ہو، یہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں شکاری کتا ہے، درندہ ہے، پکڑنے کے لیے آپ نے تکبیر پر کے چھوڑا ہے، وہ لے آیا ہے اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا ہے، وہ اگرچہ زخمی ہے تو یہ تمہارے لیے حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب وما اہل بہ لغیر اللہ، کو اکثر بھائی کہہ دیتے ہیں کہ یہ بتوں کی بات ہے جو بتوں پہ ذبح کیا جائے، نہیں، ان کے لیے الگ اللہ نے حکم دیا ہے۔ وما ذبح علی النصب، جو چپایا حلال جانور کسی بت پر، آشیانے پر، آستانے پر ذبح کیا گیا ہے تو یہ حرام ہے۔ اللہ نے جو حرام تھے وہ بتا دیے، جو حلال تھے ان کا تذکرہ کر دیا۔ اب اللہ رب العزت کو اچھا لگتا ہے، اللہ نے انسان کو دو پہلوؤں سے بنایا ہے۔ دنیا کے کچھ جانور ہیں، ان کے چوڑے دانت ہیں اور وہ صرف سبزی کھاتے ہیں، چارہ کھاتے ہیں، اور کچھ درندے ہیں وہ چارہ یا سبزی یا پھل تو نہیں کھاتے لیکن صرف گوشت کھاتے ہیں، ان کے نوکیلے دانت ہوتے ہیں۔ وَكُلُّ ذِي مِخْلَبٍ مِّنَ السِّبَاعِ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے چار سوئے رکھ دیے ہیں، نوکیلے دانت گوشت کھانے کے لیے، اور چوڑے دانت رکھ دیے ہیں سبزی کے لیے، پھل کے لیے، اور داڑھیں چپانے اور دبانے کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ نے اس کو کائنات کا سب سے بہترین مجموعہ بنایا ہے۔ اب اس کی باڈی کی ضرورت سبزی بھی ہے، پھل بھی ہے، سلاد بھی ہے، اور اسے گوشت بھی چاہیے۔ مالک الملک نے، جس نے دنیا بنائی ہے، اس نے اس کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں۔ اور جنت میں جو تذکرے ہیں اس میں مچھلی کا ذکر، پرندوں کا ذکر، دنیا میں اتارے ہوئے روسٹڈ بروسٹڈ من سلوا، یہ ساری چیزیں خبر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے گوشت بھی ضرورت رکھی ہے، اور اس میں سے کچھ حلال اور کچھ حرام رکھا ہے۔ یہ تو تھی عام روٹین کی زندگی۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے، جانور حلال ہے، آپ کا دل کرتا ہے تو کھائیں، دل نہیں کرتا تو کلو حلالا طیبا۔ کھانے میں دو شرطیں رکھی ہیں، پہلے حلال ہونا چاہیے اور دوسری بات کہ دل مانے۔ ایک شخص کہتا ہے جناب میرا گوشت کو دل نہیں کرتا، تو دین یہ نہیں کہتا کہ زبردستی کھا، تیرا دل نہیں کر رہا چھوڑ دے، آج نہیں تو کل کرے گا، کل نہیں تو پرسوں کرے گا۔ میں نے بڑے سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بچپن میں گوشت نہیں کھاتے، بڑے ہو کے وہ بچپن والی بھی کمی پوری کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جوانی میں چھوڑ دیتے ہیں، بڑھاپے میں کھانے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ جوانی میں کھاتے تھے، بڑھاپے میں نہیں کھاتے، تو یہ مستقل کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وقت وقت کی بات ہے، لیکن جسم کی ضرورت ہے اور اس کی ڈیمانڈ ہے، اس لیے اللہ نے اس میں سے حلال اور حرام رکھا ہے۔ انسان کی جب خوشی ہوتی ہے تو خوشی کے موقع پہ ہر قوم عام روٹین سے ہٹ کے کچھ زیادہ بناتی ہے، زیادہ کھاتی ہے۔ وہ بیٹے کی پیدائش ہو، بیٹی کی پیدائش ہو، وہ کوئی کامیابی ملی ہو، انسان کو شادی کا موقع ہو، یا دوستوں کا کوئی اجتماع ہو، اکٹھ ہو، تو اس موقع کے اوپر کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے سورہ حج میں اس کا ذکر کیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ ساری دنیا کے لوگ بلا لیجئے، وہ اکٹھے ہو کے آئیں۔ وَالْحَجُّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ، اور حج کو نام ہی یہ دیا گیا ہے۔ حج کو حج کیوں کہتے ہیں؟ ایک تعریف دنیا نے کی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہ حج نام ہے شور مچانے کا، حج نام ہے خون بہانے کا۔
حج نام ہے شور مچانے کا. کیا شور؟ پوری دنیا میں یہ ڈنکا بجانا، تشہیر کرنا، ببانگ دہل کہنا، اعلانیہ اظہار کرنا، اونچی آواز میں پکارنا اور کہنا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ سورہ حج ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سورہ حج کی زیارت کا موقع دے. کچھ لوگوں نے تو اس سورت کی زیارت بھی نہیں کی ہے. یہ سورت مدنی ہے، سورت مدنی ہے، اور اس کی 78 آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی یا ایھا الناس سے کیا ہے، اے انسانوں، کیونکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اعلان ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. اور جب حج کی فرضیت کی بات آئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. انسانوں کے اوپر حج فرض ہے جس میں ہمت اور طاقت ہے. تو یہ سورۃ الحج میں اللہ رب العزت نے جو پیغام دیا ہے ان میں سے ایک عظیم ترین پیغام کہ لوگوں یاد رکھو، ہم نے ہر امت کے لیے اس دنیا میں منسک بنائے ہیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وہ منسک کیا ہے، وہ خوشی کیا ہے، وہ تہوار کیا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، جانور لیں، ان کو خریدیں، حلال چوپائے، ان کو ذبح کریں، ان کو نہر کریں، اللہ کا نام بلند کریں اور یہ خون بہائیں. یہ خون مٹی میں چلا جائے گا، تمہارے رب کو خون کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومھا، ہم نے تمہارے لیے ان کے گوشت حلال کر دیے، تم نے کھانے ہیں، خود کھاؤ، عام مومنوں کو دو، فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان میں بھی بانٹو، تاکہ خوشی کا کوئی دن ایسا ہو کہ جس نے کبھی ہمت نہیں رکھی کہ گوشت خرید کے کھا لے، اس کو مفت میں مل جائے، اور اصحاب ثروت، صاحب صلاحیت، مال پیسے والے، اصحاب استطاعت قربانیاں کریں، جانوروں کا خون بہائیں، گوشت کھائیں، کھلائیں اور بانٹیں. یہ گوشت تمہارے رب کو نہیں جانا، ولا دماؤھا، اور نہ اس کا خون رب کو جانا ہے، ولیکن ینالہ التقوی منکم. یہ قربانی کا حکم دے کے اللہ تعالیٰ تم سے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میری مانتا کون ہے اور نافرمان کون ہے، تمہارا تقوی پہنچے گا. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ آج کل میڈیا پہ چونکہ زیادہ تر وہ لوگ بیٹھ گئے ہیں کہ جن کو دین کا علم نہیں ہے، اور اوپر سے ملحد، مستشرق، مشرک، منکر اور کافر، اللہ کے دین کے دشمن اور باغی، وہ اپنے اپنے محاذ پہ گرم ہیں. کوئی موقع ایسا نہیں آتا جو مومنوں کا خوشی کا ہو الا کہ انہیں تکلیف ہونے لگتی ہے. مجھے پورا سال ہو گیا ہے، میں نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت کم دیکھا ہے جتنی شدت کے ساتھ جانوروں کے گوشت اور دانے اور ان کے اوپر بننے والی مختلف بیماریاں اور باتیں یہ ان دنوں میں شروع ہوتی ہیں، اور ہر سال میں وہی پرانی پوسٹیں، وہی پرانی تصویریں، انہی کو اٹھا کے عامت الناس میں، امت المسلمین میں، امت اسلامیہ میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے لیے، نفرت پیدا کرنے کے لیے کہ یہ جانور نہ خریدیں، ان کو ذبح نہ کریں، ان کو نہر نہ کریں، قربانی نہ کریں. ایک تو بیماریوں کے حوالے سے، دوسرا اعتدال کے حوالے سے کہ زمین کے جانور جو ہیں وہ جلدی ختم ہو جائیں گے، اور تیسرا معیشت برباد ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی، بھٹا بیٹھ جاتا ہے. ایک ہی دن میں یا 2 3 4 دنوں میں اتنے جانور نہر کر دینا، ذبح کر دینا، یہ عقل مندی اور دانائی کی بات نہیں ہے. تو یہ بڑے سمجھدار، عقل مند، دانا بینا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک کتیا 12 بچے دیتی ہے، اور لوگوں نے اس کے فارم بھی بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس میں برکت نہیں ہے. ایک بکری 2 بچے دیتی ہے، بھیڑ 1 یا 2 بچے دے رہی ہے، گائے 1 بچہ دیتی ہے، اونٹنی 1 بچہ دیتی ہے. لیکن جس رب نے اس کائنات کو بنایا ہے، الحمدللہ ہر سال ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک ایک بچہ دینے کے باوجود بھی ان کے اجڑ، ان کے ریوڑ اور ان کے گروپس، ان کی تعداد اور ان کے مجموعے الحمدللہ نہ کبھی کل کم ہوئے تھے، نہ آج کم ہوئے ہیں، اور نہ انشاءاللہ آئندہ ہوں گے، کیونکہ بنانے والا اور پیدا کرنے والا اور برکتیں ڈالنے والا اوپر ہے۔ لہٰذا پریشان نہیں ہونا۔ الحاد نے، مستشرق نے، کافر نے، ملحد نے تو قسم کھائی ہے کہ ہر چیز میں شک پیدا کرنا ہے۔ وہ خود بیچارہ مشکوک ہے اور اس کے نزدیک کتاب و سنت کوئی دلیل نہیں، اور بالخصوص یہاں حصہ ڈالا ہے منکرین حدیث نے بھی۔ قربانی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، بیچارے پڑھتے خود نہیں ہیں، آنکھیں اپنی بند ہوتی ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں قربانی کی تاریخ بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، اور سورہ مائدہ میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کے اس کی تاریخ چلی ہے، اور اس زمین کے اوپر کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی گروپ، کوئی امت، کوئی صدی اور کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ جس میں رب نے قربانی مقرر نہیں کی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، لوگوں ہم نے کوئی بھی امت اس دنیا میں پیدا ہی نہیں کی کہ جس کے لیے منسک اور قربانی ہم نے نہیں رکھی۔ جانور دیے ہیں تو قربانی بھی دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا لفظ سورۃ المائدہ کے اندر جب تذکرہ کیا ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا، تو اس موقع پہ کہا ہے اور پیغمبر کو کہا ہے کہ یہ بات پڑھ کے ان کو سناؤ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، کسی بھی سابقہ شریعت کا قرآن مصدق ہے، اگر اس کی خبروں کی بات ذکر کر دے، اگر نفی کر دے تو وہ بات رد ہو جائے گی، اگر اس بات میں ذکر کر دے تو وہ ثابت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ محبوب کو کہتے ہیں کہ ان پہ خبر پڑھو، اپنی امت پہ، اور تذکرہ کرو آدم کے دونوں بیٹوں کا بالحق، جو حق ہے، حقیقت ہے، ثابت شدہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فراڈ نہیں، کوئی دھوکہ نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، کوئی من گھڑت کہانی یا داستان نہیں ہے۔ اذ قربا قربانا، قربا فعل بھی استعمال ہوا، قربانا اس کا مصدر قربانی بھی لایا گیا کہ یہ قربانی دی ان دونوں نے۔ فتقبل من احدہما، اگر یہ قربانی حق نہ ہوتی اللہ اس کو حق نہ کہتے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اللہ اس کو آیت نہ بناتے، قرآن نہ بناتے، وہی بنا کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نہیں اتارتے۔ اذ قربا قربانا، اللہ نے قربانی کا انہیں حکم دیا، دونوں نے قربانی دی۔ فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، اور یہ بھی بتا دیا کہ سب کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دکھاوے کی قربانی، نمود کی قربانی، نمائش کی قربانی، اور صرف بکرے چھترے کی قربانی، اس کے پیچھے تو بڑی ساری قربانیاں ہیں جو دینی پڑتی ہیں، تو اللہ نے ایک کی قبول کر لی، دوسرے کی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اگلا ایک اور سلسلہ چلتا ہے، تاریخ آدم اور تاریخ انسان کے جھگڑے اور دیگر معاملات۔ تو اگر عورت کے جھگڑے کو برحق مانتے ہو تو یہ قربانی بھی وہی ہے، برحق ہے قربانی۔ انسان کی نیچر میں اگر مرد اور عورت کی اٹریکشن ہے، اس حقیقت کو اسی آیت کے تحت مانتے ہو، تو پھر یاد رہے کہ یہ قربانی کا تذکرہ لفظ قربانی سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہر امت میں اس قربانی کو منسک بنایا۔ قربانی کے لیے قرآن مجید میں نہر کا ذکر بھی ہے، جیسے سورہ کوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب آپ رب کے لیے نماز بھی پڑھیں، قربانی بھی کریں۔ اور آپ نے قربانی کر کے دکھائی، ایک نہیں، دو نہیں، ایک دن میں یوم النہر میں 10 ذی الحجہ کو آپ نے منہر میں، مینا کے میدان میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 میں سے 63 اونٹ کھڑے کر کے ان کے بائیں گھٹنے باندھ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے، وہی اتر رہی ہے، اور صاحب قرآن عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ میرے پیغمبر کی سیرت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ پھر بھی اگر کسی نابینے کو نہیں دکھتا اور اس کی آنکھیں نہیں کھلی، آنکھ اگر بند ہو تو دن بھی رات ہے، قصور کیا ہے بھلا اس میں آفتاب کا؟ قرآن میں قربانی نظر نہیں آئی تو ایک آیت ہی کافی ہے۔
وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قرآن کہتا ہے صاحب قرآن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں کر کے دے دے وہ لے لینا ہے، جس سے روک دے رک جانا ہے۔ میرے محبوب نے بکرے کی بھی قربانی کی، چھترے کی بھی کی، دمبے کی بھی کی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ نہر کیے، عید الاضحیٰ پہ کیے، آپ نے حج میں بھی کیے، اور حکم بھی دیا۔ تو میرے لیے قرآن ہی کا حکم ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو دیتے ہیں وہ لے لو، اور یہ قربانی میرے محبوب نے دی ہے اور آپ نے عملاً سیرت میں دی ہے اور ہمارے پاس پہنچی ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں یہ بڑے بڑے لوگ اپنی صفحے بنا کے بیٹھے ہیں اور قرآن مجید کا صرف رد کرنے کے لیے اور شریعت اور مسلمانوں سے نفرت رکھتے ہوئے اپنی بڑی ساری جو ہے وہ لاجکس دیتے ہیں، فضول ہیں وہ ساری لاجکس۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا، پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ بیٹا جب بڑا ہو گیا، پہلے ہم نے خوشخبری دی حلیم بیٹے کی، جب یہ دوڑنے بھاگنے لگا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیجی خواب کے ذریعے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میں ذبح کر رہا ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور پیغمبر کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ کوئی صوفی، کوئی مولوی، کوئی عامل، کوئی کل کو اٹھ کے ملنگ جیسے سرگودا میں ہوا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور اپنے بچے ذبح کر دے، اس کے اوپر شدید ترین رد ہے تقریباً ہر مسلک کا اور ہر مذہب کا، اور بالخصوص اگر اس میں آپ دیکھنا چاہیں علامہ انور شاہ کشمیری جو ہمارے خطے کے ہی ہیں اور کشمیر سے انڈیا سے ان علاقوں سے ریلیٹڈ تھے، انہوں نے اس کے صوفیہ کے خواب کے اوپر، چلوں کے اوپر بڑا خوبصورت رد کیا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پیغمبر کا خواب حقیقت ہے اور وحی کا ایک حصہ ہے۔ جب بیٹے کو خواب سنایا تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے وہ آپ حکم بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، یہ مینا ہے، باپ بیٹے کو اسماعیل کو لے کے آ گیا ہے اور جبین کے بل جو ہے وہ لٹا دیا ہے، وَنَادَيْنَهُ أَن يَا ابراہیم، چھری پکڑ لی ہے، گردن پہ رکھ دی ہے، تکبیر پڑھ لی ہے، اور بازو میں قوت پیمبری ہے، اور سامنے بیٹا ہے اور چھری بڑی تیز دھار ہے اور مکے کے پتھروں پہ تیز کی گئی ہے۔ ابھی یہ کرنا تھا تو ہم نے آواز دے دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، چھری کو ہم نے روک دیا، تو نے کاٹنا نہیں۔ جو پانی کو ڈبونے سے روک سکتا ہے وہی نیل تھا، اس میں موسیٰ کو پانی کی لہروں میں نکال کے فرعون کے محل میں پہنچا دیا، وہی دریائے نیل ہے، اور فرعون کو بڑا ہو کے طاقتور ہو کے سارے وسائل کے باوجود اس میں ڈبو دیا، تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے چھری کو کہا ذبح نہیں کرنا اور کاٹنا نہیں ہے، اور ابراہیم کو آواز دے دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے ہمارے حکم کی تعمیل کی ہے، تو نے وحی والے خواب کی تعبیر مکمل کر دی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکار ماننے والوں کی نیکیوں کے بدلے دیتے ہیں۔ دیکھیے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کوئی چھوٹی آزمائش نہیں تھی کہ جس بیٹے کو 86 سال مانگ مانگ کے لیا ہے، بڑھاپے میں ملا ہے، جب انگلی پکڑ کے ساتھ چلنے والا ہوا ہے تو قربانی مانگ لی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے جنت سے مینڈا بھیج کے اس کے بدلے میں اس کو ذبح کروا دیا۔ یہ اس وقت ذبح عظیم، یہ قربانی، یہ ذبح کرنا، یہ سنت ابراہیمی صرف ان کے لیے نہیں تھی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس قربانی کو قیامت تک آنے والوں کے لیے سب کے لیے سنت بنا دیا اور فرض بنا دیا، حکم بنا دیا، آرڈر بنا دیا۔ جیسے نبی کے لیے حکم تھا کہ ذبح کرو، اور ہم نے جو متبادل جانور دیا بہیمۃ الانعام، چوپایا دیا، اس کی قربانی کی، تو اب پوری امت کے لیے، انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ قربانی ہم نے فرض کر دی ہے۔ اور یہ حکم خود قرآن مجید میں سورۃ الصافات میں اور آیت نمبر اس وقت ہمارے پاس جو ہے 108 ہے، اس میں موجود ہے۔ پھر بھی اگر قرآن مجید میں نظر نہ آئے تو مرضی ہے، زبردستی کا سودا نہیں ہے، ہم نے صرف بتانا ہے قربانی کا پہلا نقطہ کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ باقی رہ گیا یہ مسئلہ کہ قربانی کن ایام میں ہونی ہے، کب ہونی ہے۔ یاد رہے اگلا مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، آج 24 ہے،
کچھ دنوں کے بعد جو مہینہ شروع ہو رہا ہے یہ ذو الحجہ کا ہے۔ حج کے 3 جو لگاتار مہینے ہیں حرمت والے، ان میں سے ایک گزر رہا ہے ذو القعدہ، اگلا ذو الحجہ ہے۔ تو یہ ذو الحجہ میں پہلے 10 دن اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ ان 10 دنوں کا مقابلہ ہی کوئی نہیں۔ والفجر ولیال عشر، یہ 10 راتوں والے جو دن ہیں ان کی راتوں کی رب نے قسم کھائی ہے۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دنوں میں ذو القعدہ کے پہلے 10 دنوں سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اور اس میں کیا ہوا عمل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی نیکی، کوئی بھی عمل پورا سال آپ نیکیاں کرتے رہیں، بہاریں اکٹھی کرتے رہیں، مجموعے خزانے اکٹھے کر لیں، ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ جہاد بھی ان دنوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور یاد رہے ان دنوں میں تکبیرات ہیں، تحلیلات ہیں، ان دنوں کے اندر حج ہے، ان دنوں میں عمرے ہو رہے ہیں، ان دنوں میں قربانیاں ہیں، رمی جمار ہے، ان میں بڑی ساری وہ سنتیں ہیں جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ اور اسی پہ میں یہ کہوں گا کہ قربانی کے دن کتنے ہیں یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یوم النحر سب سے افضل دن ہے 10 تاریخ۔ اگر آپ کے پاس 100 قربانی ہے تو اسے 10 تاریخ کو نہر کلوا لیں، کیونکہ اس دن کی ہوئی نہر، اس دن کی ہوئی ذبح، اس دن کی ہوئی قربانی کا اجر آپ کو بعد میں نہیں ملنا۔ یہ یوم النحر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کے 100 اونٹ، 63 خود اور باقی جناب علی المرتضیٰ کو کہہ دیا تھا کہ آپ ان کو نہر کر دیں۔ اور یہ 10 تاریخ اہم ترین ہے۔ باقی اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی گھر پہ نہیں تھا، سفر پہ تھا، مسافر پہ قربانی نہیں ہے، وہ واپس آیا ہے، یا جانور نہیں تھا، جانور خریدا ہے، 11 کو ملا ہے، 12 کو ملا ہے، 13 کو ملا ہے، تو یہ ایام تشریق، ایام اکل و شرب ہیں، ایام ذبح ہیں، ان میں جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے، قربانی دی جا سکتی ہے، جواز کی صورت موجود ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے کہ قربانی کی کن جانوروں کی جائے گی۔ میرے بھائیو، اس حوالے سے اہل علم میں ایک اختلاف ایک جانور میں پایا جا رہا ہے، ایک قسم میں، وہ میں ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پہ جہاں بھی قربانی کا ذکر کیا یا جانوروں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے شاعر بولا ہے، اور ہر امت کے لیے جو منسک بولا ہے اس کے لیے لفظ بولا ہے بہیمۃ الانعام، چوپائے، 4 پاؤں والے جانور۔ اور جو مکی صورت ہے سورہ مائدہ اور نہیں سورہ انعام، اس میں اللہ رب العزت نے جن جانوروں کا ذکر کیا ہے وہ 4 جوڑے ہیں اور 8 جانور ہیں۔ مالک الملک ان میں فرماتے ہیں 8 ازواج۔ ان چوپایوں میں سے رب کو جو پسندیدہ ترین، چنے ہوئے، منتخب ترین، اللہ کو اچھے لگے، مکی صورت میں، اگر کوئی کہے جی یہ مکی صورت ہے اور قربانی کا حکم مدینے میں آیا تھا، تو یاد رہے کہ صورت مدنی ہے، مدینے میں حکم آیا ہے، مگر جو اس کے احکام ہیں اللہ نے کچھ دور ابراہیمی کے بھی بیان کیے ہیں، اللہ نے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دور کے بھی بیان کیے ہیں۔ تو حکم آیا ہے، اس کا ہمارے لیے مباح نامہ اجازت آئی ہے، لیکن اس کی مشمولات ذکر کر دی گئی ہیں، وہ مکے میں ہوں یا مدینے میں ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ مکی آیتیں ساری گئیں؟ پھر نہیں، ان کا ساتھ میں ذکر ہوگا، ایڈ ہوں گی، اور اللہ کی جو ہے وہ پسند، اور اس میں بالخصوص جس چیز کو ترجیح دی ہے اسے مد نظر رکھا جائے گا۔ 8 ازواج، یہ 8 جانور، ان کے جوڑوں کو دیکھیے، من الضأن 2 ومن المعز 2۔ اگر آپ بکرے کو دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں بکروں کی بے شمار بکریوں کی قسمیں پائی جاتی ہیں، جن میں ٹیڈی ہے، ایک صدقے کے لیے میں نے فیصل آباد میں دیکھی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی سی، پھر اس سے کچھ بڑھی، پھر پہاڑی بکری، پھر مختلف انواع و اقسام کے ہمارے بکرے اور بکریاں ہیں۔ تو یہ سارے بکرے ہی کہلاتے ہیں، ان میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ایک اور چیز ہے۔ اسی طرح بھیڑ میں ہمارے پاس بھیڑو بھی ہیں، ہمارے پاس چھترا بھی ہے، دمبا بھی ہے، گھٹا بھی ہے، یہ 4 جانور، اور مارخور بھی ہے، یہ سارے ایک ہی طبع کے مالک ہیں، لیکن ان کے انداز مختلف ہیں۔ مگر جو لڑنے والے ہیں، مثلاً گھٹے ہمارے ہاں یا نہیں فیصل آباد میں پائے جاتے، جہاں جانوروں کی باقاعدہ کشتیاں ہوتی ہیں، یہ ٹکریں مروانے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے فیس بک کے مختلف جگہوں پہ یہ دیکھا ہوگا، یوٹیوب پہ، یہ باقاعدہ ٹکر مارتے ہیں،
اور لڑائی میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا کام ہی تقریباً یہ ہوتا ہے، اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں۔ پھر جس کی پیچھے چکی ہے، دمبا، اسی طرح چھترا، اللہ رب العزت نے ان جانوروں کا باقاعدہ بائی نیم تذکرہ کیا ہے۔ لوگ اس میں سے کچھ حلال کر دیتے تھے، کچھ حرام کر دیتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا ان کا نر ہم نے حرام کیا ہے یا مؤنث حرام کیا ہے؟ یہ میں تھوڑا سا اشارہ کر دوں، ہمارے دیہاتوں میں ایک سانڈ ہوتا تھا، سرکاری سانڈ، اس کو اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی پکڑے یا مارے یا باندھے۔ وہ جس کی فصل میں جائے، جہاں جائے، جتنا کھائے پیے، اس پہ کوئی کیس نہیں ہے، کوئی پرچہ نہیں ہے۔ کچھ اس کے مقاصد تھے پیچھے۔ یہ عرب دنیا میں کچھ نر جانور جو ہیں ایک خاص عمر کو پہنچ جاتے تو کہتے تھے نہ اس پہ سواری کرنی ہے، نہ اس کو ذبح کرنا ہے، نہ اس کو نہر کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے یہ تذکرے فرمائے حلت و حرمت کے، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ان کے پیٹ کے اندر اگر کچھ ہے تو کیا ہم نے وہ حرام کیا ہے؟ نبئونی بعلم ان کنتم صادقین، اگر کوئی ایسی تاریخ، کوئی ہسٹری، کوئی ایسا علم وحی میں، کتاب و سنت میں، سابقہ کتب میں ملتا ہے تو مجھے بتائیے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْن، اونٹ کا جوڑا، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْن، اور گائے کا جوڑا، یہ اللہ تعالیٰ نے بائی نیم یہاں ذکر کیے ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام میں معاملہ اختلافی آیا ہے، ویسے اونٹ بھی کئی قسم کے ہیں، سفید ہیں، کالے ہیں، بختی ہیں، اور سنگل جو ہیں وہ کوہان والے ہیں، ڈبل کوہان والے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں، بڑے ہیں، یہ اپنی جگہ ہے۔ اسی طرح گائے، نیل گائے ہے جنگل کی، اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہے۔ ہماری پالتو گائے ہے، اب اس میں کراسنگ ہوئی ہے بڑی ساری کئی جانوروں کے ساتھ کروا کے۔ اصل جو ہماری دیسی گائے ہے اور عرب دنیا کی، ہمارے بر صغیر کی عام، اللہ تعالیٰ نے اس گائے کو حلال بھی رکھا ہے، اور قربانی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ موجود ہے، قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کی جائیں گی۔ ہمارا معاملہ ہے کٹے پہ اور بھینس پہ، قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بھائیو، دونوں طرف دلائل ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے، یہ بھی فقہا ہیں، محدثین ہیں، جنہوں نے کہا نہیں ہو سکتی، انہوں نے بھی، وہ بھی فقہا ہیں اور محدثین ہیں۔ اور یہ مسئلہ کوئی لمبا چوڑا پہلے کا نہیں ہے، یہ مسئلہ کچھ عرصے سے ہوا ہے، اور معلوم نہیں کس بنیاد پہ کھڑا ہوا، خیر اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ راجح یہی ہے کہ اللہ نے جن 8 جانوروں کا مکی صورت میں ذکر کیا ہے، مدنی صورت میں بہیمۃ الانعام کا، وہ قربانی کا ذکر کر دیا ہے اور اس کو منسک بنا دیا ہے۔ اولا، افضل اور بہتر یہی ہے کہ جب تک آپ کے پاس یہ جانور موجود ہیں، میسر ہیں، منڈی میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، گھر میں ہیں، تو انہی کو ترجیح دی جائے، بلا وجہ محل نزاع نہ بنایا جائے، کیونکہ یہ ایک امت کا منسک ہے اور طریقہ کار ہے، اور یہی اولا ہے۔ جیسے ہم کسی جا کے شادی حال میں بائی نیم کسی سویٹ ڈش کا آرڈر دیتے ہیں، متبادل بھی بڑی ساری سویٹ ڈشز ہوتی ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس کا ہم نے آرڈر دیا تھا وہی ہمیں ملے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور اسی کے پے کرتے ہیں۔ لیکن اگر معاملہ کسی اور ڈش کا آ جائے تو متذبذب ہوتے ہیں۔ یہ جو گائے ہے، واضح طور پہ اللہ نے اس کا نام ذکر کیا ہے۔ اب ہے بھینس، عربی میں بھینس کو گائے نہیں کہتے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، گائے نہیں کہتے، اس کے لیے لفظ جاموس بولا گیا ہے۔ اور یہ جاموس کہاں سے آیا؟ جی فارسی سے آیا ہے۔ گائے یہ والی جو ہے بھینس، یہ ایران میں ہوتی تھی، بر صغیر میں تھی، باقی ملکوں میں نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو گاؤ میش کہتے تھے کہ بھیڑ جیسی گائے۔ اب یہ بھیڑ جیسی گائے تو ہے نہیں، لیکن چلیں ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں، اسی سے عربی میں اس کو متعرب کیا گیا، معرب بنا کے لفظ جو ہے جاموس بنایا گیا، گائے کیونکہ گاف بولتے نہیں، جیم بولتے ہیں، اور میش کو انہوں نے کہتے کہتے موس بنا لیا، جاموس۔ جو میرے بھائی سے گائے کی قسم قرار دیتے ہیں، گائے سمجھتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں اس فتوے پہ، وہ کر لیں، ہماری زبردستی تھوڑی ہے۔ ہم تو بہتر، اولا اور افضل اور ترجیح دیتے ہیں ان جانوروں کو جن کا ذکر قرآن مجید میں واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ گائے اور بھینس کے دودھ کا ریٹ بھی کچھ اور ہے، انداز بھی کچھ اور ہے، مگر یہ علت نہیں ہے۔ اسی طرح ان کی جفتی کے انداز اور ہیں جانوروں کے، مگر یہ علت نہیں ہے۔ جو علت ہے
وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ اگر گائے کی قسم ہے اور مانی جا رہی ہے، واللہ تعالی عالم، کوئی اس کو مانتا ہے، لیتا ہے، کھاتا ہے، کرنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس فقہا کا، علماء کا فتویٰ ہے، وہ کر لے۔ لیکن ہم جس چیز کو ترجیح دیتے ہیں وہ واضح ہے اور سامنے ہے، اس پہ ہمارا موقف جو ہے وہ کلیئر کٹ ہے۔ اب آ گیا کہ یہ جانور ذبح کر کے نہر کیسے کیے جائیں اور ذبح کیسے کیے جائیں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، سمجھ لیجئے۔ ہمارے جتنے بھی کسائی ہیں، اور ہم پہلی بکنگ کروا لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ لاکھ تک کی جو ہے وہ بکنگ بڑی آسانی کے ساتھ ایزیلی، اس سے بھی اوپر کام جا رہا ہے آج کل، کہ پہلے ہماری جو ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کو لیجئے، اونٹ کو کبھی بھی بٹھا کے باندھ کے جیسے لوگ کرتے ہیں ویسے ذبح مت کیجئے گا، یہ جانور کے ساتھ ظلم ہے، زیادتی ہے اور شریعت سے انحراف ہے۔ جانور کے ساتھ ظلم بھی ہے، شریعت سے انحراف بھی ہے اور اپنا بھی نقصان ہے۔ اور اناڑی کھلاڑی مت لایا کریں، یہ بات ذہن میں رہے کہ جو اپنا بھی، بچوں کا بھی، وہاں موجود لوگوں کا بھی جو تماش بینی بھی ہوتی ہے اکثر، اس کے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے۔ ایک جانور گھبراتا ہے، میرے محبوب نے اس کو نہر کیا ہے اور قرآن نے بھی اس کا نہر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کھڑا کیا جائے گا، بایاں گھٹنا باندھا جائے۔ کئی کو میں نے دیکھا دایاں باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بایاں باندھے، بہتر ہے، افضل ہے، اور یہ بڑی آسانی سے بندھواتا ہے۔ جب یہ باندھ دیا جائے تو اس کے اس حصے میں لوگ اکثر سوا مارنے کی یا چھری مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا، عرب لوگوں کے تیر اور ان کے نیزے بڑے تیز تھے، وہ باقاعدہ جنگجو تھے، اور وہ پتھر چیر کے رکھ دیتے تھے۔ آپ کی اور میری چھریاں تو مرغی ذبح نہیں کرتی، گھر میں جو ہے وہ ماشاءاللہ سبزی نہیں کاٹ رہی ہوتی، آلو نہیں کاٹ رہی ہوتی، تو پھر کسائی کو پکڑایا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہاں مار۔ وہ آگے ہو کے پہلی دفعہ ہوتا ہے، مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور چھری ایک طرف سے تیز ہے دوسری سے نہیں، جانور تکلیف فیل کرتا ہے، اور پھر اس کے سر سے پکڑ کے اٹھا کے جب گھما کے پھینکتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے۔ تو بھائیو، تیز ترین چھری جو تیز ہونی چاہیے، اس سے آپ اس حصے میں جو اس کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، جیسے ناریل میں ایک جگہ چھوٹا سا سوراخ نہیں ہوتا، پیچکس لگانا، اس کو توڑنا کھولنا آسان ہے، اس حصے کو آپ جسٹ ایسے کٹ کر دیں، نہیں آپ سے کھبویا جا رہا تو تھوڑا سا کٹ لگائیں، بڑی ویک سی جگہ ہے، انشاءاللہ العزیز یہ جانور جو ہے اس کا خون بہنا شروع ہوگا۔ جب زیادہ مقدار میں بہتا ہے تو پھر یہ بائیں طرف گرتا ہے جب اس کو کمزوری فیل ہوتی ہے، اور اٹھنے گرنے میں اس کا بلڈ جو ہے وہ دم مسفوح تیزی سے نکلتا ہے، اور یہ جانور بڑی آسانی فیل کرتا ہے اس کے اندر، اور یہی اس کا طریقہ ہے۔ گائے کو اور بیل کو ہمارے ہاں جس طریقے سے وہ بھی بیچارے تھکے تھکائے کہاں سے چلتے ہیں، تماش بینیاں شروع ہوتی ہیں، کبھی چڑھا غیر معمولی رویے دیکھتے ہیں تو گرم ہو جاتے ہیں، آخر جانور ہیں، تھوڑا سا ان کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اچھا کسائی اگر میسر ہے تو بسم اللہ، نہیں تو جناب بکرا کر لیجئے، کوئی حرج نہیں ہے، بکرا کر لیجئے۔ اور جو نارمل جانور تھے وہ گرانے بھی آسان تھے، لٹانے بھی آسان تھے، اب ہم نے ان کو ماشاءاللہ دکھاوے میں آ کے، نمود میں، نمائش میں، اور میرا جانور اتنا بڑا، اتنے کا خریدا، اب ساری زندگی گھر والوں نے تو گھی پیا نہیں ہوتا، اس کو پلا پلا کے جتنا صحت مند بنا دیا جاتا ہے، آپ سے گرے گا کہاں؟ تو خیر، اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، بکرے چھترے کو بھی ذبح کیا جائے گا، بیت اللہ کی طرف ان کا منہ ہوگا، اور آپ کا دایاں ہاتھ یاد رکھیے، دایاں ہاتھ اگر آپ اس سے ذبح کر سکتے ہیں تو یہ بائیں ہاتھ میں اس کا جو ہے وہ منہ ہوگا، اور آپ کی سنت کے مطابق ایک ٹانگ اس کی گردن پہ ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ چھری تیز ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، یہ والا حصہ، اس میں دو سائیڈ پہ خون کی نالیاں چل رہی ہیں، درمیان میں سانس ہے، تو یہ ودجین، ان کو جب آپ کاٹیں گے تو اتنا کاٹنا جس سے سانس والا پورشن اور دونوں سائیڈ پہ خون والا پورشن کٹ جائے تو یہ جانور ذبح ہو چکا ہے۔ اس کو اس کے نیچے گلے تک اور نرگٹ تلک، اور پھر اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کو اوپر جو ہے وہ گردن کی توڑ کے، منکا توڑ کے کاٹ کے، اس کے اندر سے سپائنل کارڈ کو چھری کی نوک سے نکالنا، یہ ذبح کرنا نہیں، جانور کے ساتھ بھی ظلم ہے،
اور اس کے اندر سے خون جب اس کی باڈی تھر تھرائے گی نہیں، کانپے گی نہیں، سکڑے گی نہیں، اللہ نے سسٹم ایسے رکھیں کہ ذبح کر دیں، وہ تھوڑا پھڑپھڑائے، وہ تھوڑا جو ہے اٹھے بیٹھے، بھاگے دوڑے اور اس کا خون نکلے اور زیادہ سے زیادہ بہے تاکہ وہ پاکیزہ ہو جائے۔ ہم اس کی ٹانگیں بھی پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، باندھا بھی ہوا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحمت کرے، جو ہم نے کرنا ہوتا ہے اس کو دے کے گھٹنا اس کو توڑ کر کے اندر سے من کا اور اس کی جو ہے وہ وائٹ والا حصہ اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، جانور کے اعصاب اور نیچے والا دھڑ جواب دے جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ خاموش لیٹ جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں جی ماشاءاللہ کسائی کا ہاتھ بڑا ہلکا ہے۔ یہ ہاتھ ہلکا نہیں، اس کو جلدی، آپ کو جلدی نہیں ہے، جانور کو پراپر ذبح کریں۔ اگلی چیز، اس گوشت کو کیا 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے؟ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے اور ہمارے وڈیرے تکڑی رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، ترازو رکھ کے بیٹھے ہوتے تھے، اور اس میں باقاعدہ اس چیز کا اہتمام کرتے تھے کہ وہ اس جانور کو 3 حصوں میں، ہر چیز، دل بھی، کلیجی بھی، پھیپھڑے بھی، اوجڑی بھی، جو جو چیزیں وہ کھانے پینے کی مناسب سمجھتے تھے، 3 حصوں میں تقسیم کر کے باقاعدہ تول کے اپنے لیے، ہمسایوں کے لیے اور مانگنے والوں کے لیے۔ ہمسایوں میں وہ لوگ جو مانگنے نہیں آتے، قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ہم نے جو قربانی کے معلوم دن رکھے ہیں ان میں یہ جانوروں پہ تکبیریں پڑھیں، ذبح کریں، نہر کریں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ بہیمۃ الانعام جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ یاد رہے کہ بہیمۃ الانعام بڑے ہیں، ہرن بھی ہے، بکری جیسا ہے، لیکن ہم اسے لاتے نہیں ہیں، اگرچہ کل کو کوئی اس کو لکھ دے کہ یہ بکری کی نوع، ہاں اگر یہ جانور شارٹ ہو جائے منڈی میں تو پھر ہم دیکھیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی خود بھی کھانی ہے۔ ہمارے کچھ بھائی نہیں کھا سکتے، گوشت بڑا نہیں کھاتے، چھوٹا نہیں کھاتے، انہیں سمیل آتی ہے، اور بالخصوص یہ قربانی کا گوشت ہر ماں، بہن، بیٹی، بہو پکا بھی نہیں سکتی، اس میں سمیل آتی ہے، جی عام گوشت جیسا نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل نہیں کر رہا تو پھر بھی سنت ہے کہ کوئی بوٹی چیک کر لیں، چکھ لیں۔ آپ نے جتنے اونٹ نہر کروائے تھے، ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لے کے ہنڈیا بنوائی، آپ نے وہ بوٹیاں کھائیں اور ان کا شوربہ پیا تھا، اتنی پسند ہے محبوب کو، تو اس کو پینا، شوربہ بنا کے اس کو کھانا، آپ خود بھی کھائیں۔ وَأَطْعِمُ الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، آپ کچھ لوگ ہیں جو گھروں میں ہیں، مانگنے نہیں آئے لیکن ضرورت مند ہیں، ان تک بھی پہنچائیے، اور جو دروازے پہ آ گیا ہے مانگنے والا ان کو بھی دیجیے۔ یہ سارا سٹاک کر لینا، سٹاک کرنے کی اجازت ہے، پہلے روک دیا گیا تھا، بعد میں اس کی اجازت دی گئی، سٹاک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ صرف اپنی حد تلک۔ اور میں نے قربانی میں دیکھا ہے کہ زیادہ تر گفٹ ایک رشتہ دار دوسرے کو دے رہا ہے، دوسرا اس کو دے رہا ہے، اور غریب اور محروم لوگ جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رہ گیا کہ جانور اگر منڈی میں میسر نہیں ہے، منڈی میں میسر نہیں ہے، بکرا چھترا جو ہے، یہ اس میں شرط ہے کہ دوندا ہونا چاہیے۔ اکثر بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، خریدتے ہوئے جب دیکھتے ہیں تو لوگ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دونتا ہے، 2 دانتا ہے، خود کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بیچنے والے قربانی کے قریب جا کر کے جانوروں کے دانت کھینچ بھی دیتے ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں پیسے بنانے کے لیے، کیونکہ جانور قیمتی ہو جاتا ہے، تو انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ بہرحال ہماری کوشش ہے کہ ہم جانور لیں گے جس کے نیچے والے 2 دانت جو ہیں وہ اگے ہوئے ہوں، اگلے فرنٹ کے ٹوٹ کے دوبارہ یا ٹوٹ چکے ہوں، یہ 2 دانتا ہے۔ اگر یہ نہیں ملتا، الا ان یسر علیکم، صحیح مسلم کی حدیث، تو پھر جزءۃ من الظان، 1 سال کا لگ بھگ جو ہے آپ دمبا، چھترا، کچھ نے کہا کہ موٹا تازہ ہو تو 6 ماہ کا بھی، وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس اصل 2 دانتا جانور موجود نہیں ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ ذبح کر لیا جائے گا۔ اگلا حکم کہ آپ عید پڑھنے سے پہلے اسے ذبح نہیں کریں گے، نہر نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے ایسے کیا، آپ تک بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ وہ عام گوشت ہے، تو اس نے لاجک بھی بتائی کہ میری کوشش تھی کہ لوگ جو ہیں وہ جب آئیں تو پہلے جلدی کھا لیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو متبادل کہا، متبادل اس کے پاس کچھ تھا نہیں، وہی ایک بھیڈو تھا، اچھا خاصا تگڑا صحت مند، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، لیکن ہر بندہ ایسے نہیں کرے گا۔ اور قربانی
کب کی جائے گی؟ عید پڑھ کے، عید نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے قربانی کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں ابھی ہم آ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے عید نہیں پڑھی ہوتی، لیکن وہ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے لیے یہ عام جانور ہو جائے گا، اس کی ٹائمنگ ہے، اس کو باقاعدہ ذبح کریں، نہر کریں، خود کھائیں کھلائیں۔ باقی رہ گیا کہ جانور خریدیں کیسا، نمود والا جانور نہ خریدیے گا، جتنا مرضی بڑا صحت مند اور مہنگا ہو، اگر دل و دماغ میں نمائش اور دکھاوا آ گیا تو قربانی بیکار ہے، یہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ مٹ کے مخلص ہو کے، اور لوگوں سے ڈریے گا بھی مت کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آپ میں جتنی ہمت ہے آپ اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ پہ ادھار چڑھا ہوا ہے تو ادھار لے کے مزید قربانی کرنی، اللہ نے تو یہ استطاعت کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر استطاعت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر گھر والوں پر ایک قربانی ہے، ہر گھر والوں پر۔ اور یاد رہے یہ ایک جانور، گھر کے 100 افراد بھی ہیں تو ان کی طرف سے قربانی، بوٹیاں پوری آئیں یا نہ آئیں الگ میٹر ہے، لیکن ان سب کی طرف سے سب کو ایک ایک جانور کی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ اور جتنے آپ کے بڑے بزرگ، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، ددیال ننیال سسرال میں فوت ہو چکے ہیں، آپ ارادہ کریں یا نہ کریں، اس قربانی کا اجر ان کو بھی جانا ہے، کیونکہ آپ صدقہ جاریہ ہیں۔ لہٰذا یہ سوال کرنا جی فوت شدگان کی طرف سے قربانی پھر لے کے کسی ایک کے ساتھ خاص کر دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھی نہیں ہے۔ ایک قربانی، رب کو تقویٰ جانا ہے، اللہ کو تمہارے احکام ماننے اور نہ ماننے کا معاملہ جانا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جناب یہ میں اتنی کروں گا اتنی کروں گا، کریں، زیادہ زیادہ کی اجازت ہے۔ اور یہ جو اس وقت اپنی زبانیں چلا رہے ہیں، معیشت کا رونا روتے ہیں، ان کی باتوں پہ کان مت دھرا کریں۔ ان کو سگریٹ پہ رونا نہیں آتا، ان کو جب گاڑیاں بلا وجہ ایک گھر میں 10 نکل رہی ہوتی ہیں ان کو رونا نہیں آتا، ان کو فضولیات میں، لغویات میں، آتش بازیوں میں جب کروڑوں اربوں خربوں اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو رونا نہیں آتا۔ یہ ٹسوے تبھی بہائیں گے، مگرمچھ کے آنسو تبھی ان کے بہتے ہیں، اور یہ روتے اور بولتے اور چیختے تبھی ہیں جب مسلمان کوئی اسلامی شاعر میں سے کسی شعیرے کو اپناتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے جتنی ہمت، جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق آپ قربانی کیجئے۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، اتنا نہ ہو کہ بالکل مریل، اس کی ہڈیوں میں مکھ بھی نہ ہو، کان واضح کٹا ہوا نہ ہو اور بھینگا نہ ہو، اسی طریقے سے کانا نہ ہو، اندھا نہ ہو۔ یہ چیزیں موٹی موٹی، جانور صاف ستھرا دیکھنے میں خوبصورت، جتنی ہمت ہے اس کے مطابق چھوٹا لے لیں، بڑا لے لیں۔ اور جن کے پاس قربانیاں نہیں ہیں، اگر آپ ان میں سے کسی کو قربانی لے کے دینا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، اس کے گھر زندہ جانور بھیجنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، گوشت بنا کے دینا چاہتے ہیں تو بھی اس کی اجازت ہے۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، ہر عید کے موقع پہ بے شمار گھر ایسے ہیں کہ جن کے گھر شاید اس دن مرغی بھی نہیں پکتی، کیونکہ ان دنوں میں آ کے مرغی بھی مہنگی ہو جاتی ہے۔ کچھ ماشاءاللہ ہمارے جو بچے ہیں جنہوں نے دوسرا گوشت نہیں کھانا ہوتا، انہوں نے عید کے دن بھی برائلری اور اس کی ڈشز کھانی ہوتی ہیں، ان بیچاروں کی وجہ سے یہ مرغی مزید مہنگی ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ بھی نہیں خرید سکتے اور انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب کوئی بھیجے گا، اور شام ہو جاتی ہے ان کے گھر میں، خوشبوئیں تو آ رہی ہوتی ہیں دائیں بائیں سے، اور خون کی جو ہے وہ مہک تو آ رہی ہوتی ہے، قربانی کے جانوروں کی آوازیں تو آ رہی ہوتی ہیں، مگر کوئی گھر میں بوٹی نہیں گئی ہوتی۔ تو اپنے قرب و جوار میں، اپنے محلے میں ان لوگوں کو ڈھونڈ کر کے جو ہے وہ پہنچنا، ان تک عزت سے پہنچانا، اور اتنا دینا کہ کم از کم ان کی ہڈیاں بن جائے۔ ہماری طرح نہیں کہ چچڑے اٹھا کے اور کچھ چیزیں ان کو بھیج دیں اور باقی جو ہے وہ سارا اچھا خود۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، ان قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی امت مسلمہ کی اس محنت اور کاوش اور محبت اور پیار اور تڑپ کو اللہ تعالی جو ہے وہ قبولیت کی نظر سے دیکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔